مرزا، کیا بنے گا ہندوستان کا؟ شہر شہر فساد پھوٹ رہے ہیں، معصوم اور بے قصور لوگوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ ہو کر ضرور رہے گا۔ دو تلواریں ایک میان میں نہیں رہ سکتی بنشی دھر۔ جس دن بھی بغاوت پوری طاقت سے پھوٹ پڑی، ضرور کچھ ہوگا۔ مگر ایسی بغاوت کے لیے باغی آئے گا کہاں سے؟ کون اکٹھا کرے گا سب کو؟ اسی مٹی سے نکلے گا، تم دیکھ لینا۔ فرنگیوں کو ایک دن اپنی جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ 7 سمندر پار آ کر حکومت کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ برطانوی کمپنی کے نمائندے ابھی تک اپنے آپ کو مغل تاج کے فرمانبردار ظاہر کرتے تھے، لیکن پھر خاص طور پر ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد اپنے آپ کو ہندوستان کے حقیقی حکمران سمجھنے لگے تھے اور اپنا اثر بڑھا رہے تھے۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہندوستان میں فارسی زبان کی مقبولیت کا زوال ایک قدرتی عمل تھا، جس کے ذریعے آہستہ آہستہ اردو نے مکمل طور پر فارسی کی جگہ لے لی اور پھر اس کو سیکھنے یا بولنے کی کوئی وجہ باقی نہ رہی۔ اس تصور میں شاید کچھ حد تک صداقت ضرور ہو، لیکن تاریخ کا قریب سے مطالعہ کر کے یوں لگتا ہے کہ قابض قوتوں نے دراصل اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ایک متعمد منصوبے کے ذریعے ہماری اعلیٰ تعلیمی زبانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی اور پھر اپنے اس عمل کے شواہد ایک دانستہ مہم کے ذریعے مٹا دیے۔ برطانوی کمپنی نے احمد آباد معاہدے کے بعد کچھ عرصے تک تو فارسی کو ہی سرکاری زبان رکھا، بلکہ فورٹ ولیم میں ایک تعلیمی ادارہ قائم تھا جہاں فارسی سیکھنے کے لیے خاص منشی رکھے جاتے تھے۔ لیکن پھر 1830 کی دہائی میں اس روایت پر ان کے آپس میں شدید بحث چھڑ گئی۔ پہلے تو کمپنی کی نوکری یعنی حکومتی نوکری صرف انگریزی جاننے والوں تک محدود ہو گئی۔ صرف اس عمل سے ہی یہ سمجھیے کہ وہ تمام اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ جو کہ اب تک ریاست کے اہم ترین عہدوں کو سنبھالنے کے لیے اہل تھے، جیسے راتوں رات نااہل اور جاہلوں کی فہرست میں آ گئے۔ لیکن اس عمل کے باوجود بھی لوگ فارسی اور عربی تعلیم و تربیت کو ترجیح دیتے رہے، اور انگریز حیرت زدہ تھے کہ ایسی تعلیم کیوں حاصل کی جا رہی ہے جس کے بعد اب نوکری تک نہیں مل سکتی۔ ابھی تک حالانکہ صرف رسمی طور پہ ہندوستان مغلیہ سلطنت کے تحت تھا، جس کے قائم ضابطے کے مطابق سرکاری خزانے سے تعلیم و تربیت اور اعلیٰ فنون کے فروغ اور سرپرستی کے لیے وظیفوں اور معاوضے کی رقم مخصوص کی جاتی تھی۔ یہ رقم کمپنی بہادر کے کلرکوں کو کھٹکنے لگی اور انہوں نے چاہا کہ اس کو ہڑپ کر لیا جائے اور اس کی جگہ صرف اپنی طرز کا ایک انگریزی تعلیمی نظام مسلط کر کے ہندوستانیوں کو اپنی مرضی کے روپ میں ڈھال لیا جائے۔ مکولے بیبنگٹن نامی ایک برطانوی سیاستدان اس مہم کا والہانہ علمبردار بن کر اٹھا اور 1835 میں اس نے اپنے دلائل ایک تاریخی دستاویز میں شائع کیے جو کہ مکولز منٹ کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس تحریر سے برصغیر پاک و ہند کے ہر باشعور انسان کو واقف ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو تبدیلیاں ہوئیں ان کے گہرے اثرات آج تک ہماری اجتماعی تاریخ، شناخت، نفسیات اور تمدن پر ہوئے کہ آج تک جن کا مکمل جائزہ نہیں لیا گیا، اور اس میں دیے گئے دلائل ہمیں آج بھی اسی طرح آج کل کے نام نہاد ترقی پسند دانشوروں کی زبانی سننے کو ملتے ہیں۔ اس کی چند افشانگیز عبارتیں آپ کی پیش خدمت ہیں۔ مکولے لکھتا ہے کہ عربی اور سنسکرت تعلیم کے لیے مخصوص رقم پر برطانوی کمپنی کو پورا اختیار ہے، اور اس کو اپنی مرضی سے کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کرنا ان کی مکمل ثوابدید ہے، کیونکہ برطانویوں نے آخر اس بارے میں کسی سے کوئی تحریری یا زبانی وعدہ تو نہیں کیے رکھا۔ آگے لکھتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ان دقیانوس علوم کے بجائے ہم ہندوستان کے لوگوں کو انگریزی میں تعلیم دیں، جو کہ ان کے تمام علوم سے کہیں بہتر ہیں اور اب ہندوستان کے حکمرانوں کی زبان بھی ہے۔ مقابلے پہلے تو اپنی جہالت کا اعتراف کرتا ہے کہ اسے نہ تو سنسکرت آتی ہے نہ عربی، اور پھر ساتھ ہی کہے سنے کی بنیاد پر ایک بڑا دعویٰ کر دیتا ہے کہ انگریزی کتابوں سے بھرا ایک پٹلا بھی ہندوستان اور عرب کے تمام علم پر بھاری ہے۔ کہتا ہے کہ شاید شعر و شاعری میں کچھ مقابلہ ضرور ہو، لیکن ہمارے ہاں کسی معمولی سے اسکول کی کتاب بھی ان کی ساری کتابوں سے بہتر ہے۔ مقولے کے مطابق یہ بات تو طے شدہ ہے کہ ہندوستان کی کوئی بھی مقامی زبان اس قابل نہیں کہ اس میں کوئی علمی یا سائنسی بات کی جا سکے۔ ادھر ایک بات غور طلب ہے کہ مکولے پوری تحریر میں کہیں بھی فارسی کا ذکر نہیں کرتا۔ مبصرین کے مطابق یہ اس لیے ہے کہ دراصل اسے عربی اور فارسی کا شاید فرق ہی معلوم نہیں تھا اور ان دونوں کو ایک ہی سمجھتا تھا۔
یعنی کہ بغیر کچھ جانے کتنی آسانی سے ایک وسیع تہذیب کے علوم کو یوں رد کر دیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس صدی سے یورپی علوم اپنے عروج کی طرف گامزن تھے، لیکن مکولے اس بات سے بالکل غافل یا انکاری ہے کہ فلسفے، حساب، فلکیات، کیمیائی علوم، قانون، نفسیات، تاریخ، نباتات، طب وغیرہ میں یورپی ترقی انہی تہذیبوں کی تعمیر کردہ بنیادوں سے مستفید ہو کر ہی ممکن تھی، اور تاریخ دان اس بات کا انکشاف کرتے ہیں کہ آج تک کی جدید ترقی یورپ کے علاوہ دنیا بھر کی ثقافتوں کی علمی کاوشوں کا مقروض ہیں۔ لیکن مکولے دعویٰ کرتا ہے کہ انگریزی زبان میں 90 پشتوں کا کل علم جمع ہے اور یہی افضل ہے۔ وہ انگلستان کی تاریخ کا حوالہ دے کر کہتا ہے کہ آخر 15ویں اور 16ویں صدی میں اگر ہم نے یونانی اور رومی زبانیں نہ سیکھی ہوتیں اور ان میں موجود علم سے مستفید نہ ہوتے تو آج تک اتنی ترقی نہ کر پاتے۔ ادھر پھر مکولے کی تاریخ سے ناواقفیت واضح ہے، ورنہ اس کو یہ معلوم ہوتا کہ وہی یونانی علوم کسی حد تک عربی علم اور فلسفے میں نہ صرف منتقل ہوئے بلکہ یورپ کے دور جہالت کے دوران عالم اسلام میں زندہ رہے، اور یہ کہ جو مقام یورپ کے تمدن کے لیے یونانی اور لاطانی کا تھا وہی ہمارے خطے میں عربی، سنسکرت اور فارسی کا تھا۔ پھر وہ روس کی مثال دے کر کہتا ہے کہ دیکھیے، روس بھی اسی بنیاد پر ترقی کر رہا ہے کہ اس کا حکمران طبقہ یورپی ثقافت کو اپنا رہا ہے اور ہماری زبانوں میں جدید تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور ہندوستانیوں کو بھی یہی کرنا پڑے گا۔ مکولے کو کاش یہ پتہ ہوتا کہ مستقبل میں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ روس میں ترقی اور عام خوشحالی کے بجائے حکمران طبقے اور عوام کے درمیان معاشی خلیج اتنا بڑھ جائے گا کہ آخر کار ادھر 1917 میں تنگ آ کر کمیونسٹ ریولوشن نے اسی شاہی خاندان کا قلع غما کر ڈالا۔ مکولے کو اس بات سے بھی کوئی غرض نہ تھا کہ اکثر لوگ پرانی تعلیمی نظام سے رضامند تھے، اور کہتا ہے کہ ہمیں ان کی بہتری کے عمل کے لیے ان کی رائے لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر مکولے عربی اور سنسکرت تعلیم کی مخالفت کے اصل محرکات ظاہر کرنے لگتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہرگز قابل برداشت نہیں کہ جو طلباء آج ہمارے ہی خرچے پر ان زبانوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ ایک دن ہمارے ہی مفادات کی مخالفت کریں اور ہمارے نظام کے حریف بن کر اٹھیں، یعنی وہ انگریز راج کی مخالفت کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا۔ دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی لاء کمیشن اپنا کام مکمل کر کے انگریزی زبان میں نیا آئین شائع کرتا ہے، ہندوستان میں قوانین کے نظام کے لیے عربی یا سنسکرت کی کوئی ضرورت باقی نہ رہے گی، اور شاستروں اور شرعی قانون بیکار ہو جائے گا۔ یعنی وہ چاہتا تھا کہ اپنی مرضی کے قانونی نظام کو نافذ کیا جائے۔ آگے وہ یہ اعتراف کرتا ہے کہ اگرچہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی مقدس مذہبی کتابیں ان زبانوں میں ہیں، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ یہ برطانوی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ عیسائیت سمیت کسی بھی مذہب کو قیام رکھنے میں مدد کرے۔ لیکن حقیقت پھر اس سے برعکس نکلی، کیونکہ برطانوی راج نے عیسائی مشنریز کی بھرپور مدد کی اور انگریزی تعلیمی نظام ان کے مشن سکولز اور کانوینٹس کی مدد سے ہی قائم ہوا۔ لیکن اس تحریر کی شاید سب سے مشہور عبارت یہ ہے، مکولے لکھتا ہے، ہمیں اس وقت بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ایک ایسا طبقہ پیدا کیا جائے جو ہمارے اور ہماری حکمرانی تلے کروڑوں لوگوں کے درمیان مترجم بنے۔ وہ ایسے لوگ ہوں جو کہ رنگ و خون میں تو ہندوستانی ہوں، لیکن طرز، رائے، اخلاق اور ذہنیت کے اعتبار سے بالکل انگریز ہوں۔ یقیناً یہ پڑھتے ہی ہندوستان اور پاکستان کی انگریزی میڈیم سے نکلے اشرافیہ کا خیال آتا ہے، اور انسان مکولے کی دور اندیش منصوبہ بندی پر دنگ رہ جاتا ہے۔ آج بھی ہمارے ملکوں کا بیشتر حکمران طبقہ ایسا ہی ہے، یعنی نسل کے علاوہ ہر اعتبار سے انگریز پسند۔ مکولے کی امید یہ تھی کہ یہ نئی اشرافیہ جدید یورپی علوم سیکھ کر باقی عوام کو ان کی ہی زبانوں میں منتقل کرے گا اور ان کی ترقی کا ذریعہ بنے گا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوا، اور یہ لوگ زیادہ تر اپنی انگریزیت کے زوم میں براؤن صاحب بن گئے اور اپنے مقام اور اقتدار کو قائم کرنے میں لگ گئے۔ ان کو مکولےز چلڈرن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آخرکار 1835 میں مکولے کا ہی موقف بھاری ثابت ہوا اور اس کی تجاویز پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ روایتی تعلیمی نظام کے لیے رقم کاٹ دی گئی اور نیا تعلیمی نظام مسلط کیا جانے لگا۔ کچھ اشرافیہ کی پراسرار فریاد پر دلی اور بنارس کے کالجوں اور مدرسوں میں کچھ حد تک روایتی زبانیں اور مضامین کو برقرار رکھا گیا، لیکن مجموعی طور پر پرانا نظام درم برم ہو چکا تھا۔ فارسی، جو کہ 800 سال سے ہندوستان کی اعلیٰ وسیع حکومتی اور ادبی زبان تھی، اور جس خطے میں کسی زمانے میں ایران سے زیادہ کتابیں شائع ہوتی تھیں، نام و نشان بھی مٹنے لگا تھا۔ اس میں تربیت شدہ بہترین لوگوں کو اب نہ تو نوکری ملتی تھی اور نہ وظیفہ۔ شاید اسی دور میں ایسی کہاوتیں مشہور ہوئیں کہ پڑھو فارسی اور بیچو تیل، اور یہ کہ بھرا پیٹ فارسی بولتا ہے۔
اس زمانے کی مثال اردو کے مشہور شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کے حیات نامے میں ملتی ہے، جو ان تبدیلیوں کے قریب ترین عینی شاہد تھے۔ غالب دراصل فارسی کے ہی استاد تھے، مگر اب شاگرد و معاوضے کے بغیر ہمیشہ مالی تنگی میں ہی رہتے تھے، اور وقت کے ساتھ اردو کو اپنانے لگے جس پر اس طرح کے کوئی قطعن نہیں تھے، اور اردو زبان کی شاعری کے لیے ہی آخرکار مشہور ہوئے۔ اس زمانہ زوال میں بھی بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی سرپرستی میں مغلیہ تہذیب کا ایک آخری چشمہ پھوٹا۔ بہادر شاہ نے غالب اور ذوق جیسے شعر و ادب کے نگینے اپنی دربار میں جمع کر لیے اور ان کو اپنے مشاعروں کی زینت بنا لیا۔ محدود ہوتے وسائل کے باوجود بادشاہ ظفر ادیب و شعراء کی سرپرستی کرتا رہا، حتیٰ کہ غالب جب قید میں تھا تو اسے فارسی میں خاندان تیموری لکھنے کا کام سونپ دیا تاکہ اس کے معاوضے سے وہ اپنی رہائی کی ضمانتی رقم دے سکے اور اس کی عزت بھی مجروح نہ ہو۔ یہ شاید مغلوں کے لیے بنایا گیا فارسی میں آخری بڑا کام تھا، کیونکہ ایجوکیشن ایکٹ کے بعد جیسے جیسے فارسی کی سرپرستی اور ضرورت ختم ہوتی گئی، امیر خسرو کی اردو، جو کہ کبھی بازاروں میں عوام الناس کی زبان تھی، پوری طرح جلوہ افروز ہوئی اور دربار، ادب، شاعری، نثر، علم و حکمت، مذہب، فکر، یعنی کہ ہر شعبے میں اپنی موجودہ جگہ بڑھانے لگی، اور خاص طور پر یورپ سے آنے والے نئے افکار کے ساتھ مکالمے میں ایک ارتقائی عمل سے گزرنے لگی تھی۔ یہ دنیا کی تاریخ کا ایک عجب واقعہ ہے کہ ایک تمدن جب اپنے بدترین زوال میں ہو تو اس میں ایک دوسرا سنہرا دور اجاگر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ چراغ بجھنے سے پہلے ایک آخری بار بھڑک کر چمکتا ہے۔ Zafar's extraordinary achievement is almost uniquely in history to act as catalyst for one of the great renaissances of Indian history in a time of extreme economic decline. And while all this is going on, Delhi is a major center of learning, of art, of literature, and of knowledge. At this time, the Delhi madrasas are buzzing with the same sort of excitement and contradictions which were to grip Oxford a generation later when Darwin's ideas were unleashed in them. Here, for the first time, the new ideas of the West are coming into contact with the old Hindu and Islamic cosmologies. People are trying to reconcile the learnings of the different worlds. One of the nicest letters to give a feeling of the period is the biography of the poet Altaf Hussain Hali, who's another of the great Urdu poets of the period. "Everyone wanted me to look for a job," he wrote later, "but my passion for learning prevailed." Delhi, he says, was at the center, a center of huge intellectual excitement. 6 famous madrasas and 4 smaller ones. 9 newspapers in Urdu and Persian. 5 intellectual journals published out of Delhi College alone. More booksellers than the rest of India put together. But the biggest draw of all, he writes, were the poets and the intellectuals. Men such as Ghalib, Zawq, Saba and Azoda. By some good fortune, he writes, there gathered at this time in the capital, Delhi, a band of men so talented that their meetings and assemblies recalled the great days of Akbar and Shah Jahan. Hali's family eventually drags him back. But before they did so, he gained admittance to the very spacious and beautiful madrasa of Hussain Bakhsh, there to begin his studies. I saw with my own eyes this last brilliant glow of learning in Delhi, he wrote with regret at the end of his life, the thought of which now makes my heart crack with regret. یہ صبح نو لیکن ادھوری رہ گئی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے واقعات اور ذلت آمیز شکست کے اثرات بر صغیر کی تاریخ پر ایک سیاہ دھبہ ہیں۔ شہر دلی جو اس علمی بہار کا مرکز تھا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اور لوگوں کا بے دردی سے قتل عام ہوا۔ بادشاہ ظفر کو رنگون میں جلا وطن کر دیا اور سلسلہ تیموری کا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا۔